بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک بہت ہی قیمتی وصیت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تم اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، یعنی اس پر عمل کرو گے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ جل شانہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ یہ دو چیزیں یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ مسلمانوں کی بنیاد اور ان کی اساس ہے، ان کی تعلیم کی بھی، ان کی معاشرت کی بھی، اور ان کی تزکیہ اور اصلاح کی بھی۔ اسی ذریعے سے مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ حقیقی معنوں میں ایک اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اسی ذریعے سے ایک انسان کی ذاتی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ ایک صحیح انسان، ایک صحیح مسلمان بن سکتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں جتنی ضرورت تھی ان دونوں چیزوں کو رکھنے کی، اور جتنا اس کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا جا سکا، جس کے نتیجے میں ہم ایسے لوگ نہیں تیار کر سکے اور ایسے لوگ نہیں پیدا کر سکے جو اپنے اپنے متعلقہ شعبوں میں اچھی اور مسلم مہارتوں کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بھی واقف ہوتے۔ ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک عدم توازن اور ایک بگاڑ اور ایک فساد چاروں طرف ہم کو نظر آتا ہے۔ معاشرے کی اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے البرہان نے قرآن پاک کو اپنی اساس اور بنیاد بناتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی سیرت کی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے اپنے تعلیمی اور اصلاحی پروگراموں کا آغاز کیا، اور الحمدللہ ایک بہت ہی مختصر عرصے میں اللہ جل شانہ نے اس کو بڑی قبولیت اور بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے تھوڑے عرصے میں اس سے استفادہ کیا۔ اسلام آباد میں شروع ہونے والے اس نظام کی بازگشت پورے ملک میں سنی گئی، اور پورے ملک سے یہ مطالبات اب آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ البرہان کے تعلیمی نظام کی اور اس کے اصلاحی نظام کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے، پہلے میں تھوڑا سا اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ لوں کہ اس میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے اور کن اوقات میں۔ عام طور پر یہ کورسز ہفتے کے درمیان کے دنوں میں بھی، جس کو ویک ڈیز کہا جاتا ہے، ویسے تو اس میں بھی قرآن کلاسز چلتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ویکینڈز کے پروگرام سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور ہفتے اور اتوار کو 4 سے 5 گھنٹے دونوں دنوں میں لیے گئے تھے، کہ 4-5 گھنٹے ہفتے کے دن اور 4-5 گھنٹے اتوار کو۔ اس طرح ہفتے میں تقریباً 9-10 گھنٹے کی تعلیم دی جاتی تھی، جس میں قرآن پاک کی بنیادی تعلیم، وہ ضروری عربی جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے درکار ہوتی ہے، اور قرآن کو درست پڑھنے کے لیے تجوید کا جو ضروری اور بنیادی علم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، مختلف ابواب سے منتخب احادیث، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی کورس اس پروگرام کا حصہ تھا، اور الحمدللہ اسلام آباد کے بعد کراچی میں اس کا آغاز ہوا۔ وہاں پر بھی بڑی تعداد میں پروفیشنلز نے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے اور بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے اس پکار پر لبیک کہا، البرہان میں انرول ہوئے، اور الحمدللہ وہاں پر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا۔ مرکزی مجلس سیرت کی تشکیل پر میں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں، اور مختصراً اس مقصد کے بعد جو ابھی تک کا ہمارا سفر ہوا، جو ابھی تک کی کارگزاری ہے، اس کو آپ تمام معزز طلباء جو فیز 6 میں پڑھنے کے لیے آپ لوگ سرکلز میں جمع ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے ہمارے بہت ہی پیارے اور معزز اساتذہ اکرام، ان سے مخاطب ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ البرہان کے بنیادی طور پہ ہمارے اس پورے تناظر کے اندر جو استاد محترم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کی ذیل کے اندر 4 بنیادی مقاصد ہیں، اور وہ 4 مقاصد البرہان کے ساتھ بنیادی طور پہ خاص نہیں ہیں، بلکہ اگر دین کے خلاصے کے طور پہ دیکھا جائے اور قرآن سے یہ پوچھا جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں انسانیت کے درمیان بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا،
تو اس میں قرآن بہت واضح طور پہ بتاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اسی طرح سے دیگر آیات کے تناظر کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابہ کرام کے اوپر محنت ہے، جن چند بنیادی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ صحابہ کرام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی اور ان میں یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ بنیادی طور پہ وہ 4 چیزیں اور البرہان کے بنیادی طور پہ جن کو ہم نے 4 مقاصد بنایا وہی چیزیں ہیں۔ مزید اس میں اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ بنیادیں ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے تعلیم و تعلم، کہ پڑھنا اور پڑھانا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد جو قرآن مجید کے اندر ملتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، قرآن ہے، احادیث مبارکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ دینی علوم، آسمانی علوم جتنے ہیں، ان کا پڑھنا اور پھر پڑھانا پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد ہے تزکیہ و اصلاح۔ اب اس تزکیہ و اصلاح میں مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کے قلوب کو، یہ جو دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور میٹیریلسٹک دنیا کے اندر جو بہت زیادہ دل ان چیزوں کے اندر لگ جاتا ہے، اس سے اس کا تاثر کم کر کے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس دل کو جوڑنا اور لوگوں کے اندر اچھی صفات پیدا کرنا، اخلاق حمیدہ پیدا کرنا اور بری جو ہے عادات ہیں، جو بری کردار ہیں، ان کے اندر سے ختم کرنا اور انسان کے دل کو اللہ کے ساتھ رجوع کے اوپر لے کے آنا اور لوگوں کے اندرونی اور بیرونی افکار اور اعمال دونوں کے اندر للہیت پیدا کرنا۔ اسی طرح سے تیسرا مقصد ہے دعوت و تذکیر کا، کہ یہ امت کے بنیادی ترین ذمہ داریوں میں سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بقا اور ترویج کے لیے بھی اسی کو پسند فرمایا کہ جو انبیاء جس مقصد کے لیے آتے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے اب یہ ذمہ داری امت کے اوپر آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تذکیر کا کام بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام، یعنی غیر مسلموں کے درمیان ان تک پیغام پہنچانا، تو وہ بھی ان کے ذمہ ہوگا۔ تو تیسرا مقصد یہ، اور چوتھا مقصد وہ ہے خدمت، کہ خدمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کو انسانیت کا درد رکھنے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کا اور دیگر لوگوں کا درد رکھنے والے، ان کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے، ان کی خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ خدمت خلق۔ تو اس کے اوپر بھی، ان چاروں چیزوں کے اوپر امت کے نوجوانوں کی اور ہر طبقے کی جو ہے نا، ہر طبقے سے متعلق لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اور اس محنت کے اوپر اور اس فکر و تڑپ کے اوپر انہیں لے کے آیا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پہ 4 مقاصد ہیں۔ اب دوسرا مقصد جو اس نشست کا تھا کہ ان 4 مقاصد کی ذیل میں محنت کیا ہوئی البرہان کے اندر اور ابھی تک کی مختصر کارگزاری کیا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے اپنی مجالس بنائی ہیں، جن کو آپ ڈپارٹمنٹس کہہ سکتے ہیں، کاؤنسلز کہہ سکتے ہیں، جو ان مقاصد کے حصول کے لیے محنت کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہماری مجلس تعلیم ہے، جو تعلیم و تعلم کے مواقع پرووائڈ کرتی ہے، جیسے ویکنڈ پہ وقت دے کے طلباء اپنے بنیادی جو علم دین ہے، فرض علم دین، اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو سیکھیں۔ پھر اس کا پورے پاکستان میں اور مختلف شہروں میں سے جو اس کے مطالبات آئے، تو یہ البرہان کا یہ پیغام اور یہ محنت اور یہ نظام بڑھتا ہوا آج اس وقت پہ یہ 13 شہروں کے اندر ہمارے 15 مراکز موجود ہیں، ایسے کورسز جو پروفیشنلز، بزنس کمیونٹی، اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور ان طبقات کو، پڑھے لکھے طبقات کو خاص طور پہ اور عمومی طور پہ سب کو تعلیم کے، پڑھنے پڑھانے کے مواقع پیش کرتی ہے۔ دوسری ہے مجلس سیرت، جس کے توسط سے آج آپ لوگ ادھر ان سرکلز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی مختصراً کارگزاری آپ کے سامنے رکھی جائے تو ہمارے 5 فیزز ہو چکے ہیں، 6 فیز میں آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس میں ابھی تک ہمارے پاس فیز 6 کے اندر طالبہ ہے، جہاں پہ ہمارے اساتذہ موجود ہیں، جو یہ مرحلہ وار ساری ترتیب چلے گی۔ یہ 150 سے زائد شہر بنتے ہیں جن میں مرحلہ وار یہ فیز 6 کے اندر کام چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ابھی کچھ 45-50 سے زائد شہروں کے اندر تو یہ سرکلز کا آغاز ہو چکا ہے اور باقیوں میں مرحلہ وار اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک فیز 6 کے اندر جس میں آپ لوگ موجود ہیں، پورے پاکستان کے اندر کم و بیش 50,000 سے زیادہ طلباء ابھی تک اس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، جو اب مختلف سرکلز کے اندر اورینٹیشنز میں اور کلاسز کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارا یہ جو سیرت کا نظم ہے، یہ مجلس سیرت بنیادی طور پہ دیکھتی ہے۔ پاکستان کی کچھ کارگزاری آپ کے میں نے
نے سامنے رکھی، یہ بھی فیز 6 کی. پھر فیز 5 ہے، اس میں کچھ 1000 سے زیادہ حلقات ہوئے. فیز 4 ہے، اس میں 400-500 حلقات ہوئے. پھر اسی طرح سے فیز 3, 2, 1 اس میں یہ ایک حلقے سے یہ کام شروع ہوا تھا. اور آج یہ الحمدللہ کچھ 9 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ کام چل رہا ہے، جس طرح سے پاکستان میں ہے الحمدللہ. یہ صرف خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور قبولیت دی، اور ہمارے بڑوں کی محنت کو، ان کی فکر کو، تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ہماری کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے. صرف اللہ نے فضل فرمایا، خالص اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر تیسرے نمبر پہ آ جائیں تو ہماری مجلس تربیہ ہے، جو ہمارے مختلف شعبوں میں جڑنے والے طلباء کے ساتھ ان کا مقصد، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان سارے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہمارے ساتھ جڑنے والے لوگوں کی نظریاتی اور فکری تربیت کیسی ہو، کیسے وہ قلبی طور پہ، نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام والے مشن کے اوپر آ جائیں، اور کیسے وہ نظریاتی طور پہ مضبوط ہو جائیں، اور یہ آج معاشرے میں آنے والے ازمز اور کزمز اور یہ لبرلزم اور فلاں یہ کیپٹلزم، ان ساری چیزیں یہ ان کو متزلزل نہ کر سکیں، بلکہ ان کے خلاف ان کے ذہنوں میں ایک مضبوط دعوت موجود ہو. تو اس پہ ان کا مجلس تربیہ کا کام ہے. اس کے بعد اگر ہم آگے آ جاتے ہیں تو ہماری مجلس اطفال آتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کس طرح سے سٹوریز کی فارم میں، ایکٹیویٹیز اور ڈفرینٹ شکلوں کے اندر، پارکس کے اندر، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی شکل کے اندر ان لوگوں کو سیرت اور انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات اور قرآن کے بنیادی علوم ان لوگوں کو پڑھائے جائیں. پھر ہماری مجلس شباب ہے، جو میٹرک FSC اور A لیول اور O لیول کے طلباء کو، ان کو کس طرح سے یونیورسٹی کے ماحول میں جانے سے پہلے ان لوگوں کی کس طرح سے تربیت ہو، کیسے فکری، نظریاتی، علمی، اصلاحی کام ہو کہ یہ معاشرے کے اندر ایک رہنما اور رول ماڈل بن کے جائیں. کوشش یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ دعا بھی فرمائیں کہ تمام شعبوں میں ہماری اس میں مدد بھی فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور اہم ترین مجلس وہ ہے مجلس اصلاح. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ساتھی جو البرہان سے منسلک ہے یا نہیں ہے، جہاں سے بھی ہے، اس کو، جیسے آپ کو تزکیہ و اصلاح کے پہلو کے اندر بات کی، کہ اس کے دل کو اور اس کے دماغ کو، اس کے اعمال کو، اس کے افکار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنا، ایمانی صفات پیدا کرنا، اچھی صفات پیدا کرنا. اس کے لیے ہماری اصلاحی مجالس اور یہ شب تزکیہ اور ہمارے معمولات کی ترتیب اور یہ ساری ترتیب وہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری مجلس علماء ہے، جو علماء کے اندر کام کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا مختلف شعبے ہیں جو ان مجالس کو پھر الٹیمیٹلی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سارے کاموں کی اسموتھ انڈر گوئنگس کے اندر. آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس سفر کا جو آغاز کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگ جڑے رہیں، مضبوط رہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے نظم کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا اور آپ پہ فضل فرمایا کہ یہ جو استاد محترم آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے سیرت سرکل کے استاد، اللہ تعالیٰ نے ان کو فکر مند کیا آپ سے، آپ کے یہاں جڑنے کے لیے. اب یہاں پہ آپ اس چیز پہ فکر مند ہو جائیں کہ آپ نے یہاں پہ آگے سے آگے اپنے آپ کو قبول کیسے کروانا ہے، اور کیسے کوئی اپنی زندگی کو آپ اس طرح پروڈکٹیو بنا لیں کہ آپ بھی امت کی اس حالت کے اندر امت کو کچھ دینے کے لیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک مشن کے اندر کچھ آپ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے اندر کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی ماحول سے جوڑ کے رکھیں، دینی مواقع کی قدردانی کی توفیق دیں، اور ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کی محرومی سے بچائیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.